MTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ عبادت وہ مقصد ہے جس کے لیے قرآن کریم کے بیان کے مطابق سب جن و انس کو پیدا کیا گیا۔ عبادت کے متعلق عموماً یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق محض حقوق اللہ سے ہے، اور بعض کھوکھلی نظر سے دیکھنے والوں نے، سطحی نظر سے دیکھنے والوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اپنی خاطر، اپنے سامنے جھکانے کے لیے بنی نوع انسان کو پیدا کیا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ یہ اللہ تعالیٰ کی گویا ان کے نزدیک خود غرضی ہے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ عبادت کے مفہوم کو اگر حقوق اللہ کے طور پر بھی دیکھا جائے تب بھی تمام تر فائدہ ان بندوں کا ہے جو عبادت کرتے ہیں، لیکن محض حقوق اللہ نہیں ہے عبادت۔ عبادت میں حقوق العباد بھی شامل ہیں۔ چنانچہ وہ نماز جو ہمیں عبادت کے طور پر سکھائی گئی وہ ایک سنگم ہے حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا۔
اس میں اللہ کے حقوق بھی سکھائے گئے ہیں اور بندے کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو فحشاء اور منکر سے باز رکھنے کا پہلو ہے نماز کا، یہ تو خالصتاً بندوں کے حقوق ہیں جو نماز سکھاتی ہے. جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے، عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی پیروی کرے. اب کہتے ہیں غلام کو جو آقا کے تابع ہو جائے، اس کا اپنا کچھ نہ رہے، سب کچھ اس کے مالک کا ہو اور وہ اس کی پیچھے پیچھے چلے. تو یہ جو مضمون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اس کی صفات کو اختیار کرو، یہی دراصل عبادت کا مقصود ہے. کلیتاً اپنے رب کے پیچھے چلنا اور ایک اعلیٰ ذات کی نقالی کرنا، ان معنوں میں کہ اس کی صفات رفتہ رفتہ اپنے وجود پر رنگ پکڑنے لگیں، یہ ہے عبادت کا مفہوم. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک اعلیٰ نمونے کے پیچھے چلا جائے تو چلنے والے کا فائدہ ہوتا ہے، نہ کہ اس نمونے کا جس کے پیچھے چلا جاتا ہے. ماڈل پیش کیے جاتے ہیں دنیا کے سامنے، اس ماڈل کے مطابق بننے کی کوشش کرو. اس سے ماڈل کو کیا فائدہ؟ فائدہ تو اس کو ہوتا ہے جو اس ماڈل کے پیچھے چل کر اپنی تزئین کرتا ہے، اپنی بدیاں دور کرتا ہے، اپنے اندر نیا حسن پیدا کرتا ہے. تو عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس ذکر کو اپنے اعمال میں ڈھالنے کی کوشش کرو. جب اس کو رحمان کہو تو خود رحمانیت کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرو، جب اس کو رحیم کہو تو خود رحیم بننے کی کوشش کرو، جب اس کو قادر کہو تو اپنی قدرتیں بڑھانے کی طرف توجہ دو. وہ صلاحیتیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان صلاحیتوں کو اور چمکاؤ. غرضی کے صفات باری تعالیٰ کا مضمون جتنا انسان پر روشن ہوتا چلا جائے، اتنا ہی زیادہ وہ عبادت کے اہل بنتا چلا جاتا ہے اور عبادت کے مقصد کو حاصل کرتا چلا جاتا ہے. بس یہ تصور کہ خدا نے اپنی غرض کی خاطر بنی نوع انسان کو، ان کے بڑوں اور چھوٹوں کو اپنے سامنے جھکا دیا، محض ایک لغو تصور ہے. ایک دائمی ترقی کا پیغام ہے عبادت، ایک ایسی ترقی کا جس کا کوئی منتہا نہیں، کیونکہ جس ذات کی پیروی کی تعلیم دی گئی، اس ذات کا کوئی منتہا، اس ذات کی کوئی حد نہیں، نہ کمیت میں، نہ کیفیت میں، نہ وقت میں، نہ شش جہاد کے لحاظ سے اس کی کوئی بھی حد بندی نہیں ہو سکتی. تو ایک ایسی ذات جس کی کوئی حد نہ ہو، اس کی پیروی کا اشارہ کرنا، اس کی پیروی کی تعلیم دینا، لامتناہی ترقیات کی طرف دعوت دینا ہے. تو اس پہلو سے بھی عبادت بندے ہی کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور اس پہلو سے بھی کہ جب انسان اپنے رب کے رنگ اختیار کرتا ہے تو اس کے بندوں کے پر زیادہ مہربان ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے بندوں کے حقوق پہلے سے زیادہ بڑھ کر ادا کرنے لگتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کامل اسوہ بنائے گئے، وہ اسی طریق پر کامل اسوہ بنے کہ اپنے رب کی تمام صفات حسنہ کو، اور رب کی صفات حسنہ ہی ہوا کرتی ہیں، اپنی ذات میں اس کے ہر پہلو میں اس طرح سرایت کر دیا کہ گویا ایک خدا نما وجود بن گئے، ایک ایسا خدا نما وجود جس کا تصور بھی پہلے انسان کے لیے ممکن نہیں تھا. تب وہ بندوں کے لیے مہربان ہوئے، بالمومنین رؤوف الرحیم، اور ساری دنیا کے لیے رحمت بن گئے. چنانچہ بندے کو جب خدا کی صفات عطا ہو جائیں تو اس کے ہاتھ میں پھر اللہ تعالیٰ بندوں کی تقدیر پکڑا دیا کرتا ہے. اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی نبی خدا کی مالک یوم الدین کی صفت میں ایسا شریک نہیں ہوا، ان معنوں میں کہ خدا نے اس کو ملکیت عطا فرمائی ہو، جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کیونکہ آپ نے کامل طور پر خدا کے ہو گئے، یہاں تک کہ خدا کی مخلوق کامل طور پر آپ کے سپرد کر دی گئی۔ ان معنوں میں آپ مالک یوم الدین بنائے گئے، اور اسی مضمون کو جب آگے چلا کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن وہ شفاعت کرنے والا وجود یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں شفاعت کے لائق ٹھہرایا گیا۔ اس دنیا میں آپ مالک بننے کے اہل قرار دیے گئے، تب اس دنیا میں آپ کو شفاعت کا حق دیا گیا، کیونکہ بغیر کسی استحقاق کے بخشش یہ ملکیت کے سوا ممکن نہیں۔ اور سب سے زیادہ جو اپنے رب مالک کے قریب تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بس جتنا زیادہ کوئی عبادت کرتا چلا جائے، اگر وہ صحیح معنوں میں اور حقیقت میں عبادت کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے، اور جتنا عبادت سے غافل ہو اتنا غاصب ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ سوسائٹی کے لیے دکھ کا موجب بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے عبادت کا حقیقی مفہوم جو ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے۔ اس پہلو سے اگر غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبادت تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، خواہ وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہوں، خواہ وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہوں، اور تمام بدیاں اس سرچشمے سے بے تعلقی کا نام ہے۔ جتنا اس سرچشمے سے منہ موڑو گے اور علیحدگی اختیار کرو گے، اتنا بدیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ خلاصہ ہے انسانی زندگی کا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے عبادت کرنے والے بھی بدیوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، بہت سے عبادت کرنے والے بھی ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جو بندوں کے حق مارتے ہیں اور بندوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ان سے رحم اور شفقت کا سلوک کرنے کی بجائے ان سے ظلم اور تعدی کا سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ کیسی عبادت ہے؟ اس نے کیوں ان کو وہ صفات عطا نہیں کی جو قرآن کریم دعویٰ کرتا ہے کہ عبادت کرنے والے بندوں میں پیدا ہو جایا کرتی؟ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم اس مضمون کو دوسری جگہ کھول کر بیان فرماتا ہے۔ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ہلاکت ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کیسی عجیب بات ہے، نمازی کی تعریف سارے قرآن میں ملتی ہے، نماز کی تعریف ملتی ہے، لیکن یہاں پہنچ کر ایک عجیب انحراف ہوتا ہے قرآن کریم کے کلام میں۔ یعنی رحمت کہنے کی بجائے، خدا تعالیٰ کی رحمتیں اور بے شمار سلامتیاں ہوں کہنے کی بجائے، قرآن کریم فرماتا ہے ویل للمصلین، ہلاکت ہو نماز پڑھنے والوں پر۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو نماز کے مفہوم سے غافل ہو کر نماز پڑھتے ہیں، وہ جو نماز کے حقوق ادا کرنے کی بجائے نماز کو ایک دکھاوے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، وہاں تصویریں بھی ان کی کھینچی جاتی ہیں، وہاں بڑے بڑے جبہ پوش پہنچتے ہیں، اور اس طرح تکبر سے سوسائٹی میں پھرتے ہیں کہ گویا اب وہ خدا کے والی وارث بن چکے ہیں اور ان کے سوا اور کوئی عزت کے لائق ہی نہیں رہا۔ محض نمائش، محض دکھاوا اور محض اپنے نفس کی بڑائی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ایسے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، فرماتا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے، اس کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں۔ اور ساتھ ہی ان کی ریاکاری کا ثبوت یہ پیش فرماتا ہے، اور ان کے نماز کے بے حقیقت ہونے کی دلیل یہ دیتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بنی نوع انسان کے حق ادا نہیں کرتے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی خساست کا نمونہ دکھاتے ہیں۔ غریب ان کے سامنے بھوکے مر رہے ہوں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ہمسایہ ایک چھوٹی سی چیز مانگنے کے لیے بھی آ جائے تب بھی وہ اس کو رد کر دیتے ہیں، ہمسائیگی کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خدا تعالیٰ نے
اس نماز کا نقشہ کھینچا جو دونوں جہات سے آ رہی ہے، نہ حقوق اللہ کو ادا کر رہی ہے، نہ حقوق العباد کو ادا کر رہی ہے. اور در حقیقت یہ ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں. یہاں آ کر یہ مجمع البحرین ہو جاتی ہے نماز. یعنی اس کو ایک پہلو سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ حقوق اللہ ہے، اور ایک پہلو سے کہو تو حقوق العباد نظر آتی ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ خدا کی یاد سے غافل ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور جو خالق کی یاد سے غافل ہو کے نماز پڑھے وہ مخلوق کی ضروریات سے بھی غافل ہو جایا کرتا ہے. وہ مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے کے اہل نہیں رہتا. تو ایسی نماز تو بالکل بیکار اور بے فائدہ ہے جو برکتوں کی بجائے، جو ثواب کی بجائے لعنتوں کا موجب بن جائے. بس اس پہلو سے جماعت احمدیہ کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ حفاظت دو طرح سے کرنی ہوگی. ایک اس کے ظاہری برتن کی حفاظت کرنی پڑے گی، ایک اس روح کی حفاظت کرنی پڑے گی جس کے بغیر نماز باطل ہو جایا کرتی ہے. ان دونوں پہلوؤں سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت گنجائش موجود ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ربوہ میں نماز کا وہ معیار نہیں رہا جو قادیان میں ہوا کرتا تھا، اور گھروں میں وہ تلقین نہیں رہی جس کے نتیجے میں کثرت کے ساتھ نمازی پیدا ہوتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں نماز کو قائم کرنے کا یہ گر بتایا گیا کہ حضرت اسماعیل کی مثال پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ابن اسماعیل کی ایک بہت پیاری عادت تھی. وہ اپنے اہل کو نماز کی اور زکوٰۃ کی تعلیم دیا کرتا تھا، اور بہت خدا کو پیارا لگتا تھا. کان عند ربہ مرضیہ، اس کی یہ ادائیں اللہ کو بہت پسند تھی کہ وہ ہمیشہ باقاعدگی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتا تھا. اس میں یہ نقطہ بیان فرمایا گیا کہ نمازوں کا استحکام اور نمازوں کا قیام گھروں سے ہوتا ہے شروع. چنانچہ اسی سورہ مریم میں چند آیات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا. پہلے یہ مثال پیش کی گئی، پھر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بھی اپنے اہل کو نماز کا حکم دیا کر. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک دو دفعہ کہنے سے پوری ہو جائے گی. گھروں میں اگلی نسلوں کو نماز کی عادت ڈالنا ہو تو مستقل مزاجی کے ساتھ یہ عادت اختیار کرنی پڑتی ہے. ایک دو دفعہ یا ایک دو دن یا ایک دو ماہ یا چند سالوں کا قصہ نہیں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تو زندہ رہے، جب تک تجھ میں طاقت ہے، اس پر صبر سے استقامت اختیار کر جا، چھوڑنا نہیں اس عادت کو. چنانچہ صحابہ مسیح موعود علیہ السلام میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ نمازوں کے متعلق وہ اپنے اہل و عیال کو تلقین کیا کرتے تھے اور کبھی کسی حالت میں بھی ترک نہیں کرتے تھے. بہت سی مثالیں میرے سامنے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو صحابہ اٹھا کر لے کے جایا کرتے تھے وہ ایسی باقاعدگی کے ساتھ یہ کام کرتے تھے کہ کبھی بھی غافل نہیں ہوئے. اور بڑے بڑے پیارے نظارے نماز پڑھنے والوں کو بھی نظر آیا کرتے تھے اور نماز پڑھانے والوں کے بھی. چنانچہ جن ماں باپ نے اس نصیحت پر عمل کیا اور اپنے گھروں میں نمازوں کی تلقین کو دوام کے ساتھ اختیار کیا، وہ یوں لگتا تھا کہ نمازیوں کی فیکٹریاں بن گئی. اور ان نسلوں میں آج بھی بکثرت نمازی نظر آتے ہیں جو دوسرے خاندانوں کی نسبت زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں. چنانچہ ان صحابہ کی اولاد جو اس عادت میں ایک نمایاں امتیاز اختیار کر گئے، وہ نسل بعد نسل نمازی بنتی چلی گئی. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ یعنی مرد جو تھے ان کے اندر تو خدا تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کا مادہ پیدا کیا تھا، مگر بیویاں کمزور تھیں، یا آگے بچوں کی جہاں شادیاں ہوئیں وہاں بے نمازیوں کے خون آ کے مل گئے تو وہ پانی گدلا ہو گیا. تو ایسی مثالیں بھی ہیں
کہ نمازی پڑھنے والوں کے نمازیوں کے خاندان یعنی باقاعدگی سے نماز پڑھنے والوں کے خاندانوں میں بے نماز آ گئے اور انہوں نے رفتہ رفتہ اس سارے پانی کو گدلا کرنا شروع کر دیا. لیکن جہاں ان کی شادیاں نمازیوں میں ہوئیں وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک مستقلاً قائم نسل ملی ہے جو نماز پر ہمیشہ قائم بھی رہتی ہے اور دائم بھی رہتی ہے، دوام اختیار کرتی ہے. وہم علی صلاتہم دائمون کا نقشہ کھینچتے ہیں وہ. اور اسی طرح بعض جگہ بے نمازی گھروں کی فیکٹریاں ملتی ہیں، یعنی جو وہاں سے پیدا ہوتا ہے بے نمازی پیدا ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ خدام الانبیاء یا انصار اللہ یا دیگر تنظیمیں ان لوگوں کو کس طرح سنبھالیں. میں نے جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم پہلی ذمہ داری بیرونی تنظیموں کی نہیں ڈالتا، پہلی ذمہ داری گھروں کی ڈالتا ہے. اور یہ بڑا گہرا حکمت کا نقطہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر گھر اپنے بچوں کی نماز کی حفاظت نہیں کریں گے تو بیرونی دنیا لاکھ کوشش کرے وہ اس قسم کے نمازی پیدا نہیں کر سکتی جو گھر کی تربیت کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. بس تمام گھروں کو میں یہ تلقین کرتا ہوں کہ وہ بڑی کوشش اور جد و جہد کے ساتھ نمازی پیدا کرنے کی کوشش کریں. جو نیک مثالیں ہمارے ماضی میں ستاروں کی طرح چمک رہی ہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے. بہت سی مثالوں میں سے ایک میں مثال دیتا ہوں اپنے چھوٹے پھپھا جان حضرت نواب محمد عبداللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایسا ان کو عشق تھا نماز سے، بلکہ نماز با جماعت سے، کہ لوگ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں مسجد میں نہ جانے کے بعض دفعہ بیماری کے عذر پر، لیکن وہ بیماری کے باوجود مسجد جانے کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے. دل کے مریض ڈاکٹر نے بشدت منع کیا ہوا کہ حرکت نہیں کرنی، ایک ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے، وہ کرسی جس کے پہیے اپنے ہاتھوں سے گھماتا ہے مریض، وہ قریب کی مسجد میں یعنی مسجد تو وہاں نہیں تھی رتن باغ میں لیکن باہر سین میں نمازیں ہوتی تھی، وہ باقاعدہ اس کرسی پہ وہاں پہنچا کرتے تھے. اور جب مسجد دور ہو گئی تو اپنے گھر کو مسجد بنا لیا اور ارد گرد کے لوگوں کو دعوت دی کہ 5 وقت تم میرے گھر میں آیا کرو، اور مسجد کے جتنے حقوق ہیں ارد گرد لوگوں کے اوپر وہ سارے حقوق ادا کرتے تھے. یعنی جب انہوں نے مسجد کا اعلان کیا کہ میرا گھر تمہارے لیے مسجد ہے تو پھر 5 وقت، صبح کے وقت بھی نمازی آتا تھا تو دروازے کھلے ہوتے تھے، رات کو عشاء کے لیے بھی آتا تھا تو دروازے کھلے ہوتے تھے، دوپہر کو بھی دروازے کھلے رہتے تھے، اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ان کے وضو کا بھی انتظام ہوتا تھا، ان کے لیے اور سہولتیں مہیا ہوتی تھیں، اس لیے کہ عشق تھا نماز با جماعت سے. وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی حالت میں بھی ان کی کوئی نماز بغیر جماعت کے صرف ہو. چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بھی نماز کی بڑی پابندی عطا کی. یہ ایک نمونہ ہے، مگر ایسے قادیان والوں کو یاد ہوگا ہزارہ نمونے ان کی یادوں میں بس رہے ہوں گے. اتنا نماز کا شوق تھا اور اتنی گہری تربیت کی نماز کی کہ قادیان کے پاگل بھی باقاعدہ نمازی ہوتے تھے. یعنی ایسے پاگل جو اور دنیا کی ہر ہوش گوا بیٹھتے تھے مسجدوں میں پہنچ جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. ایسی عادت ان کی زندگی میں رس بس گئی تھی کہ وہ اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتے تھے. ایک راجہ اسلم صاحب ہوا کرتے تھے، وہ بیچارے پاگل پن کی جب انتہا ہوئی تو وہ نکل گئے. ان کی نیکی کا غلبہ تھا، چونکہ پاگل پن میں جو بھی اندرونہ ہو وہ باہر آ جاتا ہے. تو وہ غالباً آخری اطلاع جو ہمیں ملی وہ یہ تھی کہ روس کی طرف وہ تبلیغ کے ارادے سے نکل گئے تھے. پھر انہوں نے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا، اللہ بہتر جانتا ہے ان پہ کیا بنی. لیکن پاگل پن کی انتہا میں بھی 5 وقت وہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتے تھے. تو خدا تعالیٰ نے جو عبادت کا قیام کی توفیق بخشی تھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو، وہ اگلی نسل تابعین تک بھی بڑی شدت کے ساتھ جاری رہی ہے. اب ایک ایسی جگہ ہم پہنچے ہیں کہ جہاں تابعین اور تبع تابعین کا جوڑ ہے، اور اگر اس وقت ہم نے
बशिद्दत अपनी नमाजों की हिफाजत न की तो खतरा है कि आगे बेनमाजी न पैदा होने शुरू हो जाए। इसलिए गैर मामूली जहाद की रूह के साथ हमें नमाज के क़याम की कोशिश करनी चाहिए, और जैसा कि मैंने बयान किया है ये घरों से शुरू होगा। अब जलसे के अय्याम करीब आ रहे हैं और रब्बा के घरों को खुदा ताला एक गैर मामूली हैसियत अता करने वाला है। वो घर जो नमाजी घर हैं उनका फैज दुनिया के किनारों किनारों तक पहुंच जाएगा। दूर दूर से जो लोग उनके पास आके ठहरेंगे वो उससे नेक नमूना पकड़ेंगे, और वो घर उन आने वालों में से अगर कोई बेनमाजी भी होगा तो उनको बेनमाजी बना देंगे। और एक और भी खतरा है कि अगर वो घर बेनमाजी होंगे जहां हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मेहमान ठहरते हैं तो हो सकता है वो उनकी आदतें भी बिगाड़ दें, उनको भी नमाजों से गाफिल कर दें, तो उनकी बेनमाजी हालत भी जमीन के किनारों तक पहुंच सकती है। यानी एक तरफ अल्लाह की रहमतें बेशुमार हासिल कर सकते हैं और दूसरी तरफ उन रहमतों से महरूमी की भी कोई हद नहीं रहती। तो खुसूसियत के साथ अपने घरों को इस तरह भी सजाएं। मेहमान जब आते हैं तो उनके लिए सजावट की जाती है, उनकी घरों को जीनत बख्शी जाती है। एक खुतबे में मैंने ये बयान किया था कि रब्बा को एक गरीब दुल्हन की तरह सजाना चाहिए, लेकिन असल मोमिन की सजावट तो तकवा की सजावट है, नमाज की सजावट है। खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिदिन में यही इशारा फरमाया गया। असल जीनत तो वो है जो नमाजों के साथ पैदा होती है। नमाजें संवारोगे तो मस्जिदें में जीनत इख्तियार कर जाएंगी। नमाजें अगर बगैर संवरे पढ़ोगे, बगैर संवारे पढ़ोगे तो मस्जिद भी तुम्हारी वीरान हो जाएंगी। तो घरों को जीनत बख्शो, मेहमानों की तैयारी करो, और अल्लाह के जिक्र को घरों में भी इस कदर बुलंद करो और बार बार बच्चों को याद कराओ कि हर घर खुदा के जिक्र का गहवारा बन जाए, और हर ठहरने वाला अगर वो कमजोर भी है तो आपकी मिसाल से ताकत पकड़े और जिक्र की आदत लेकर यहां से वापस लौटे। जहां तक नजरी जायजा है, मैं समझता हूं कि जुमे के लिहाज से भी रब्बा की पूरी आबादी जुमे में भी हाजिर नहीं होती, क्योंकि रब्बा की जो आबादी है वो मालूम है उसकी जितने फीसद को मस्जिद में पहुंचना चाहिए उतने यहां नजर नहीं आते। इसलिए हमारा मुआवजना, मैं जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया था, गैर सोसाइटियों से नहीं है। हमारे मेयार बहुत बुलंद हैं, हमारी जिम्मेदारियां बहुत वसी और बहुत अहम और गहरी और भारी हैं। इसलिए उनकी अदायगी के लिए हमें उसी किस्म की तैयारियां करनी पड़ेंगी। नमाज के बगैर, नमाज के क़याम के बगैर हम दुनिया की तरबियत के अहल नहीं हो सकते। इसलिए जुमे के अंदर भी नमाज की हाजिरी को बढ़ाना चाहिए, और वो भी घरों में तलकीन करनी पड़ेगी। सदरान महल्ला, ज़ुमा, अंसारुल्लाह वगैरह, बजाय इसके कि सिर्फ मस्जिदों में प्रोग्राम बनाएं, अगर कोई घर नहीं आते तो उन घर वालों से मिलकर और मिन्नत करके और समझाकर उनको कहें कि तुम्हारे घर बेनूर पड़े हैं, वीरान पड़े हुए हैं। जो घर जिक्र इलाही से खाली है वो एक वीराना है, और जिस घर में बेनमाजी पैदा हो रहे हैं वो तो आइंदा नस्लों के लिए एक नहुसत का पैगाम बन गया है। इसलिए तुम होश करो और संभालो अपने आप को, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारा दीन भी संवरेगा। इबादत ही में सब कुछ है। इबादत पर कायम होगे तो खुदा के हकूक अदा करने वाले भी बनोगे और बंदों के हकूक भी अदा करने वाले बनोगे। तो ये नसीहत जो है ये घरों के दरवाजों तक पहुंचानी पड़ेगी, और बार बार फस्तबिर अलैहा का नक्शा खींचना पड़ेगा। यानी जो भी ये अहद करे कि मैं घरों में नमाज का पैगाम पहुंचाऊंगा और घर वालों को ताकीद करूंगा और होश दिलाऊंगा कि वो अपने बच्चों की हिफाजत करें, उसको ये नियत करनी पड़ेगी कि मैं इस्तक़लाल के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये काम करूंगा। ये काम मुश्किल है, कहना तो आसान है, लेकिन इस पर अमल बहुत मुश्किल है। तो चंद दिनों के बाद गफलत इंसान पर गालिब आ जाती है और एक इंसान उस काम को छोड़ बैठता है। इसलिए अगर नतीजा हासिल करना है तो वो इसी तरह होगा, फस्तबिर अलैहा के मजमून को पेश नजर रखना होगा।
جب تک خدا تعالیٰ کی اس واضح تلقین کو ہمیشہ مد نظر نہ رکھا جائے کہ نماز کی تلقین میں صبر کو اختیار کرنا چاہیے، اس کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ہم اس اعلیٰ مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو خصوصیت سے یہ دور جو ہے، یہ تھوڑا سا وقت آج اور جلسے کے دوران، اس میں بشدت ایسے ناصحین کی ضرورت ہے، ہمیں بکثرت ایسے ناصحین کی ضرورت ہے جو گھروں کے دروازے کھٹکھٹائیں اور ان کو ہوش دلائیں اور ان کو نماز کی تلقین کریں۔ اگر سارے ربوہ کے وہ بالغ مرد جو نماز پڑھنے کے اہل ہیں اور وہ بچے جن کو نماز پڑھانے کی تلقین فرمائی گئی ہے، وہ سارے مسجدوں میں پہنچنے شروع ہو جائیں، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ ہماری مسجدیں چھوٹی ہو جائیں گی اور فوری توجہ پیدا ہوگی ان مسجدوں کو بڑھانے کی، اور وسط مکانہ کا جو بابرکت دور ہے وہ ایک نئے سرے سے دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے نماز کے ہم حقوق ادا کریں اور نماز پھر ہمارے حقوق ادا کرے، اور وہ تمام فیض جو نماز سے بنی نوع انسان کے لیے وابستہ ہیں وہ ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر